وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ آج کے سبق میں سامعین کرام موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ لفظی ترجمہ: سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جس نے خلق الازواج، جس نے پیدا کی ہیں جوڑے، کلھا ہر چیز سے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کے اپنے آپ سے بھی، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں کی بھی جس کے بارے میں یہ ابھی نہیں جانتے۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین ہے، قلب قرآن ہے، مضامین ہے نصیحت کے، سوچنے کے، سمجھنے کے۔ اور اس بارے میں یہ بھی میں کہوں گا کہ سورہ یاسین کی فضیلت یا تو یہ وظائف کے لیے پڑھی جاتی ہے یا دنیاوی حاجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ برکات اس کی اپنی جگہ پہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بس ایک عام مطلب سورہ یاسین ہے مثال کے طور پہ، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہ وہ نا، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی تو آپ اور میں اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کریں نا، کہ اس میں نصیحت کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے۔ ابھی جو مضمون شروع ہوا ہے سامعین کرام، وآیۃ لہم الارض المیتۃ سے میں نے آپ کو بتایا یہ 10-11 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، ربوبیت اور معبودیت الہ واحد یعنی توحید کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری یہ میری صفات ہیں
اور یہ میری خلاقیت ہے، یہ میری قدرت ہے، طاقت ہے، اور یہ ساری طاقتیں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ساری طاقتیں، یعنی یہ ساری طاقتیں اگر آپ دیکھیں نا یہ 10 آیات میں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زمین سے، جیسا کہ ہم نے مضمون شروع کیا، زمین کو کون زندہ کرتا ہے، زمین میں کس نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یعنی مٹی میں، تو ظاہر ہے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا کہ یہ دیکھو انگور ہیں، یہ کھجوریں ہیں، اور اس سے میں نے چشمے، یہ کون کر رہا ہے؟ زمین سے چشمہ پانی کا کیسے پھوٹ پڑتا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہ ہر چیز ہے سامنے کرام، مما تنبت الارض، آج بھی الفاظ آئے ہیں کہ جو زمین اگاتی ہے، زمین اگانے میں آپ دیکھیں سبزیاں ہیں، اناج ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی لاتعداد جو ہے چیزیں ہیں۔ یہ آپ حکیم صاحب کی دکان میں جائیں نا، پنساری کی دکان میں، تو وہ جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے، اور وہی پھر ہمارے علاج کا باعث بنتی ہے۔ یعنی زمین ہی ہمارے یعنی جو دوائیں ہیں وہ زمین کی اگی ہوئی چیزوں سے بنتی ہے، یہ تو نہیں کہ آسمان سے آتی ہیں، یا ایسے تو نہیں ہے۔ تو اس میں نصیحت ہے، ایک بات جو ہے یہ نوٹ کرنے کی ہے سامعین کرام کہ اس میں نصیحت ہے، اور نصیحت میں لوں گا سب سے پہلے، پھر آپ لیں گے۔ آپ کو لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ بے شمار قسم کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کے کرنے والے کو، جس نے ہم پہ یہ نعمتیں برسائی ہیں، اس کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے، نمبر 1۔ پھر ان نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں۔ گزشتہ سبق کی آیت نمبر 35 کا آخری جملہ جو ہے، افلا یشکرون، کیا یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یعنی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ بجا طور پہ ادا کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی منازل ہیں، وہ منازل ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ درجات ہمیں حاصل ہو جائیں جو شکریہ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو گزشتہ سبق کا تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ آج کا مضمون جو ہے گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے۔ اس میں جو ہم نے آیت نمبر 36 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جوڑوں کی بات کر رہا ہے۔ جوڑے یعنی ہر چیز کے، اس میں مضمون یہ ہے ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں، اور اس میں اچھا پھر ہمارے اندر بھی جوڑے ہیں، لیکن آپ پہلے دیکھ لیں زمین میں جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، ہر چیز میں آج یعنی کائنات میں جو خلیہ ہے نا، جو خلیہ ہے، نیوٹن وغیرہ، مجھے نام نہیں آتے، ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں، تو وہ جو نیوکلیس ہے یا جو ہے، تو وہ اس میں مائنس اور مثبت ہوتے ہیں، یعنی وہ بنیادی، تو اللہ تعالیٰ نے مائنس پلس مائنس رکھا ہے، نر مادہ رکھا ہے، پلس مائنس رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ کون ذات ہے آخر؟ اس میں سب سے پہلے جو آیت شروع ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، بہت با کمال، بہت با قدرت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو ہے، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ میزان کو بھر دیتے ہیں اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں اور اس کے معنی کو پر عمل بھی کریں۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں یہ صفت ہو کہ وہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر چیز میں جو ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات جو ہے میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ سامعین اکرام، یہ مضمون ہے توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور توحید
کی وجوہات جو ہیں اگر ہم اس پہ قائل ہو جائیں تو پھر ہمیں رسالت کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی توحید سے رابطہ، تو اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے پھر ہمیں رسول کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے یہ توحید. اس میں نے آپ کو بتایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. سب سے پہلے یہ سبحان الذی پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور باکمال ہے وہ ذات. اب یہ باکمالیت، اس کی کمال جو ہے، تخلیق کا کمال، خلق الازواج، ہر چیز میں نر اور مادہ، مائنس پلس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے، ہر شے میں جو ہے وہ نر اور مادہ، مائنس پلس موجود ہے، جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں. خلق الازواج کلھا، پیدا کیے ہیں جوڑے ہر ایک چیز کے. مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین پیدا کرتی ہیں. ومن انفسہم، ہم میں بھی جوڑے ہیں، یعنی نر اور مادہ جو ہے ہم میں بھی ہے. ومما لا یعلمون، اور ان میں بھی جو ہم نہیں جانتے. تو اس وقت تو بالکل ہی علم نہیں تھا. اب پھولوں میں نر اور مادہ جو ہے، یا یہ جو زر گل ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کہ مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز میں ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اس میں بھی جو ہم نہیں جانتے، ہر چیز کے جوڑے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلق الازواج کلھا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانی ہے، رات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ان کے لیے نشانی ہے رات. اب رات ایک ایسی چیز ہے سامنے کرام جس کی افادیت جو ہے ہم پر واضح ہے. یعنی رات کا وجود جو ہے اس کائنات میں، اس کرۂ زمین پہ رات جو ہے، یعنی رات کے جو فوائد ہیں، دن کے اپنے فوائد ہیں، رات کے اپنے فوائد ہیں، لیکن یک دم اندھیرا چھا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اندھیرا چھانے لگتا ہے، دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، کاروبار، کارخانوں میں ڈیوٹیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور پھر جو ہے آرام کی طرف انسان جو ہے جاتا ہے. 8 گھنٹے 7 گھنٹے انسان آرام کر لیتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو تازہ دم ہو جاتا ہے. تو رات کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، جس کو ہم نشانی نہیں جانتے، لیکن یہ ساری نشانیاں ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اس سے ہم دن سے ہم رات کھینچ لیتے ہیں. یعنی رات ہے، اس سے اللہ تعالی نسلخو کھینچ لیتے ہیں، اس سے دن. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی یہ الگ پھر مضامین ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی اللہ تعالی ہمیں ہنٹس دے رہا ہے کہ اے مشرکو، اے رسالت کی تکذیب کرنے والو. وہی مضمون ہے ما ارسلنا من رسول الا كانوا به يستهزئون، وہ مضمون ہے سامعین کرام. اور ایک اور میں آپ کی یعنی آیت نمبر 46 اس سورہ یاسین کی، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں سے، لیکن یہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، لیکن کیا مطلب سوچتے نہیں ہیں، معرضین، اعراض کر لیتے ہیں. یہ آیت وما، پھر وہ آیت جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسل کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس سے صرف نظر کر لینا، منہ موڑ لینا، یہ انسان کی عادت رہی ہے. لیکن یہ عادت جو ہے ظاہر ہے عادت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عادت اس کو تباہی کی گھر میں لے جائے گی، دار البوار، جہنم. تو بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے سامعین کرام. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس درس سن لیں اور بس جھولی جھاڑ کے اٹھ جائیں. نہیں، ان تمام باتوں پہ ہم نے سوچ کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک توجہ یہ بھی دلاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے اس پہ قطعاً، یعنی میں اپنی حیثیت میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ ہم تبرک کے طور پہ پڑھتے ہیں، پھر بھی اپنے شرک میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے ہم نے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، انہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، انہی میں مگن رہتے ہیں، اور رسولوں کا عملاً ہم استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ پھر جو اگلی آیت نمبر 46 آنے والی ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی رب کی نشانیوں میں سے لیکن یہ اس سے پہلو تہی۔ یہ سارا ہمارا حال ہے سامعین کرام، تھوڑا سا ذرا سوچیں اس بات پہ۔ یہ ساری نشانیاں اب میں بیان کر رہا ہوں نا، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن مجال ہے جس سے کوئی ہم اس پہ سوچنے کی تھوڑی سی بھی ضرورت محسوس کریں۔ بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زور سے ہمیں فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو اس پہ سوچو، اس پہ سوچو، تمہارے جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہر چیز کے میں نے جوڑ، اس پہ سوچو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس سے معلوم ہوتی ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ پھر یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا بھی ہے نا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ جب وہ نشانیوں پہ سوچیں گے تو یہ جان جائیں گے کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ ہی ہمارا محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے اور مطلوب واحد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے اور جد و جہد شروع کر دینی چاہیے۔ یہ میں آپ کو آسان الفاظ بتا رہا ہوں، آسان الفاظ کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے نا کہ بھئی ہم کیا کریں، جد و جہد، محنت، اللہ کی طرف رخ کر کے اس کے راستے میں جد و جہد اور محنت، خوب جد و جہد اور محنت، پھر اس کے اپنے طریقے ہیں۔ تو سبحان الذی خلق، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آیت لہم اللیل، رات کی نشانی، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اس کا میں نے آپ کو معنی بیان کر دیا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، تجری لمستقر لہا۔ ابھی تک یہ تصور تھا کہ سورج زمین چکر لگا رہی ہے، سورج ایک ہی جگہ کھڑا ہوا ہے، یعنی پرانے زمانے کی جو باتیں تھیں۔ ابھی یہ معلومات ہیں کہ ہر چیز کل فی فلک یسبحون، یعنی ہر چیز، ہر کرہ اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ یہ ابھی ہمیں سائنس نے بتایا، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا تھا۔ اور یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے 365 دنوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے یا جو بھی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ تقدیر یعنی ایک حساب ہے، ایک اندازہ ہے اس غالب اور علیم ہستی کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہر ہے سامعین کرام یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم بتاؤ ماذا خلق الذین من، اس کے علاوہ کسی نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ ان باتوں پہ تو ہم سوچ نہیں کرتے، یعنی جانوروں کی طرح، مجھے کہنے دیں کہ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، کل انعام، العوام کل انعام، عوام جو ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سوچ سمجھ نہیں ہے۔ اگر کچھ سوچ سمجھ ہے بھی تو وہ دنیا کے معاملات میں ہے، ہر چیز کے متعلق ہم سوچتے ہیں اور عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، لیکن جب باطن کی باری آتی ہے تو ہماری سوچ و فکر جو ہے ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، اور یہ غور کرنا چاہیے، یعنی اس پر غور کرنا چاہیے۔
تو والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند قدرناہ منازل، ہم نے ان کی منزلیں طے کر دی ہیں. چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے طے کر دی ہیں. حتی عاد یہ واپس ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی مانند. کھجور کی شاخ آپ کو معلوم ہے بڑی ہوتی ہے، لیکن جب یہ تنے سے کٹ جاتی ہے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ رہ جاتا ہے چاند. آپ کو معلوم ہے دوسری تیسری کا آپ چاند دیکھ لیں اسی طرح ٹیڑھا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنے مدار میں ہر ایک چیز گردش کر رہی ہے. لا الشمس ينبغي لها، یعنی یہ ایک دوسرے سے آگے نہیں ہو سکتے. سورج یعنی بڑا کرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے یا چاند کے مدار میں پہنچ جائے یا چاند تک پہنچ جائے کہ چلو جی آج سیر کرتے ہیں چاند. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس میں نشانیاں ہیں. للشمس، یعنی یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہم نے پڑھا نا کہ یہ اس قادر ذات کی اندازہ ہے کہ ہر ایک چیز اپنے مناسب طریقے سے رواں دواں ہے. وآیۃ لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. میرے خیال سے سامعین کرام پہلے جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت ہوا تو آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ترجمہ سنا دیں. سبحان الذی خلق الازواج كلها، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں. ومن انفسہم، یا خود ان کی اپنی جنس سے. ومما لا يعلمون، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. وآیۃ لہم اللیل، نشانی ہے ان کے لیے رات. نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں. فاذا ہم مظلمون، تو ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. والقمر قدرناہ منازل،
والقمر اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے دائرے میں رواں دواں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Glory be to him who created all the pairs of what the earth produces, and of their own selves, and of what they do not know. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Another sign for them is the night. We strip the day out of it, and they are in darkness. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. And the sun runs towards its destination. Such is the design of the Almighty, the All-Knowing. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. And the moon, we have disposed it in phases, until it returns like the old twig. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. The sun is not to overtake the moon, nor is the night to outpace the day. Each floats in an orbit. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔